واجب الاحترام علماء ملت اسلامیہ، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العلم نور، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بارگاہ سید الانبیاء میں غلامی کا ثبوت پیش کرتے، پڑھے آواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعظم الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ کریم بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اور پروگرام اپنے آخری مرحلوں میں ہے۔ میرے بعد بس ایک مقرر خصوصی حضرت علامہ مولانا مفتی شریف صابری صاحب ہیں، اور ان سے قبل دستار بندی کا سہانا منظر ہوگا، گوشتی وغیرہ ہوگی۔ آپ حضرات جو بھی ادھر ادھر ٹہل رہے ہوں، ان سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں، اور اس مبارک محفل میں جو آنے کا اصل مقصد ہے وہ اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش ہے۔ حضرات، آج کا یہ اجلاس مدرسے میں رکھا گیا ہے، اور مدرسے کی جلسہ دستار بندی سے متعلق ہے۔ میں نے سوچا کہ آج کچھ دیر، بہت زیادہ وقت تو نہیں، کچھ دیر ہی صحیح، مدرسے کے بارے میں بات کی جائے۔ مدرسہ ہوتا کیا ہے؟ مدرسے کی اہمیت و افادیت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ مدرسہ دین کا قلعہ ہے۔ مدرسہ دین کا قلعہ ہے۔ قلعہ کا مطلب کیا ہے؟ آج کے زمانے میں تو نہیں ہوتے قلعے، پہلے زمانے میں ہوتے تھے، اور آج اگر آپ کو سمجھنا ہو تو دہلی کا لال قلعہ آپ دیکھیں، اندر بادشاہ کی فیملی رہتی تھی، اور اس فیملی کی حفاظت کے لیے قلعہ بندی کی جاتی ہے۔ لال قلعہ چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، کیوں؟ تاکہ کوئی دشمن حملہ نہ کرے۔ قلعے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شہر پناہ بھی کہا جاتا ہے اسے اردو میں۔ شہر کا قلعہ مقصود یہ ہے کہ شہر کی حفاظت کی جا سکے۔ گاؤں کا قلعہ مقصود یہ ہے کہ گاؤں کی حفاظت کی جا سکے۔ گھر کا قلعہ مقصود یہ ہے کہ گھر کی حفاظت کی جا سکے۔ محلے کا قلعہ مقصود یہ ہے کہ محلے کی حفاظت کی جا سکے۔ اسی طرح مدارس ہیں، دین کا قلعہ مقصود و مطلوب یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ کے ذریعے آپ کے دین و ایمان کی حفاظت کی جا سکے۔ مدارس دین کا قلعہ ہے، مطلب دین کی حفاظت کا ضامن، دین کی حفاظت کی ذمہ داری مدارس اسلامیہ پر ہے۔ اور یہ کوئی فقط جملہ نہیں ہے، آپ پوری تاریخ اسلام اٹھا کر پڑھ لیں، پوری تاریخ کا مطالعہ کریں۔ اسلام پر جب بھی جس طرح کی حملہ ہوا، سب سے پہلے مدارس اور فارغین مدارس نے اس حملے کا جواب دیا، سب سے پہلے۔ علامہ اقبال کا ایک قول مجھے اکثر یاد آتا ہے ایسے موقعوں پر۔ علامہ اقبال جب یورپ سے لوٹے تو کچھ لوگوں کی مجلس میں انہوں نے فرمایا کہ یورپ جانے سے پہلے میرا نظریہ تھوڑا الگ تھا، لیکن اب بدل گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات؟ تو انہوں نے کہا جب تک میں یورپ نہیں گیا تھا مجھے لگتا تھا کہ مدارس سے کچھ فائدہ نہیں۔ انہوں نے کہا میں جب یورپ گیا تو میرے نظریات بدل گئے، اور میں کہتا ہوں اے لوگوں، مدرسے قائم کرو، مدرسوں میں بچوں کو پڑھاؤ، اگرچہ غریب کے بچے پڑھ رہے ہوں انہیں کو پڑھاؤ۔ اس زمانے میں بھی بڑے لوگ مدرسے میں نہیں پڑھتے تھے، اس زمانے میں بھی بڑی قلت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ غریب کے بچے پڑھ رہے ہوں
پڑھ کر مولوی بنے گا، عالم بنے گا، فاضل بنے گا، پیر بنے گا، درویش بنے گا اور یہی دین کا رہبر و رہنما ہوگا۔ جانتے ہو مدرسہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں مدرسہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا میں نے اسپین دیکھا، 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، پہلے مدارس ختم کیے گئے، علماء ختم کیے گئے، ابھی اسپین میں اسلام کی تاریخ اور نشانی کے نام پر چند کھنڈر مکانات ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی تھی، آگے علامہ اقبال فرماتے ہیں مسلمانوں یاد رکھو، اگر ہندوستان سے بھی مدارس ختم کر دیے جائیں تو اسلام اور تاریخ اسلام کے نام پر ہندوستان میں تاج محل اور لال قلعے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ہندوستان میں اپنی تاریخ باقی رکھنا چاہتے ہو تو اپنے مدارس باقی رکھو۔ اور میں علامہ اقبال کے اس جملے کو جب ذکر کرتا یا پڑھتا ہوں آج کے حالات یاد آتے ہیں۔ کسی بھی اسلام مخالف تنظیم کو اسلام کے خلاف کچھ کرنا ہو تو پہلا جملہ ہوتا ہے مدرسہ بند کرو۔ آپ نے کبھی سنا ہے اسکول بند کرو؟ نہیں، مدرسہ بند کرو، یہ مولوی، یہ عالم، یہ آتنکوادی ہیں۔ یہ نہیں کہتے ڈاکٹر صاحب آتنکوادی، پروفیسر صاحب آتنکوادی ہیں، لیکچرر صاحب آتنکوادی ہیں، ٹیچر نہیں، مولوی آتنکوادی ہے۔ مدرسوں پہ تالے مارے جائیں، اصل مقصود یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی زندگی سے مولوی اور مدرسہ نکال دیا جائے گا، مسلمانوں کی تاریخ اسی طرح مٹ جائے گی ہندوستان میں جس طرح اسپین میں مٹی ہے۔ اس طرح اسپین میں 800 سال حکومت کرنے کے باوجود آج مسلمان برائے نام بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا مدارس کی حفاظت کرو، مدارس کا خیال رکھو، مدارس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لو، مدارس کو آگے بڑھاؤ۔ مدارس آگے بڑھاؤ گے تمہارا دین آگے بڑھے گا، تمہارا معاشرہ آگے بڑھے گا، تمہارا سماج آگے بڑھے گا، تمہارا کلچر آگے بڑھے گا۔ آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی شخصیتیں آج جن کا آپ نام لیتے ہیں وہ سب کے سب فارغین مدارس ہیں۔ میں بولتا ہوں آپ یونیورسٹی کے کسی فارغ کے بارے میں بولیں، آپ جس کا سالانہ مناتے ہیں، ایک سال میں جن کی آپ تاریخ یا برسی آپ دھوم دھام سے مناتے ہیں، سب کے سب فارغین مدارس ہیں۔ آپ پہلی صدی سے اس تاریخ کو شمار کرنا شروع کریں، کون فارغین مدرسہ نہیں ہے، چاہے وہ دینی تعلیم یافتہ ہو یا دنیاوی تعلیم یافتہ۔ جابر ابن حیان توسی جو فاضل الجبرا کہلاتا ہے وہ مدرسے کا فارغ تھا۔ ابن سینا مدرسے کا فارغ ہے۔ حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی مدرسے کے فارغ ہیں۔ حضرت امام راضی، امام غزالی مدرسے کے فارغ ہیں۔ امام اعظم مدرسے کے فارغ ہیں۔ غوث اعظم مدرسے کے فارغ ہیں۔ مخدوم پاک مدرسے کے فارغ ہیں۔ اعلیٰ حضرت مدرسے کے فارغ ہیں۔ مفتی اعظم مدرسے کے یہ سب فارغین مدارس ہیں۔ اگر مدارس نہ ہوتے تو یہ جو بڑے بڑے نام ہیں جنہیں لیتے ہوئے ایسا دل کرتا ہے کہ احترام کھڑے ہو جائیں، یہ وہ نام ہے جن کا ذکر کرتے ہوئے یقیناً دل کرتا ہے احترام کھڑے ہو جائیں۔ اگر مدارس نہ ہوتے تو پتہ نہیں یہ نام کہاں ہوتے۔ یاد رکھیے گا مدارس آپ کے دین کا قلعہ ہے۔ اگر اپنے دین کو مضبوط کرنا ہے اپنے مدرسوں کو مضبوط کریں، اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے اپنے مدرسوں کی حفاظت کریں، آپ کا دین خود بخود محفوظ ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیجیے ہمارے ملک میں اکثر ہم لوگ بیٹھتے ہیں، خاص کر ہمارے مدرسے کے ناظم اعلیٰ رفیق شیخ صاحب، یا ہم لوگوں کی جب بھی مجلس ہوتی ہے کسی عنوان پہ بات ہو نہ ہو، ایک عنوان پہ اکثر بات ہوتی ہے، وہ ہے آج کل کی لڑکیوں کی بے راہ روی۔ مسلمان گھر کی بیٹیاں جس طریقے سے اپنے تہذیب و تمدن سے دامن چھڑاتی ہوئی آج نظر آ رہی ہے، اور تہذیب و تمدن آپ جانے دیں اسلام سے بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے، شاید اس سے پہلے کبھی ایسا دیکھنے کو نہیں ملا۔
وجہ کیا ہے بھائی؟ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، آپ اپنی بیٹی کو اسکول پڑھائیں گے، کالج پڑھائیں گے، یونیورسٹی پڑھائیں گے، یہاں نہیں ہوگا آپ ابراڈ بھیجیں گے، فارن سے پڑھائیں گے، امریکہ سے پڑھائیں گے، آسٹریلیا سے پڑھائیں گے، یوکرین سے پڑھائیں گے، لیکن اپنے گھر میں اپنی بچی کو دین نہیں پڑھائے، اور پھر جب بچیاں بے راہ ہو جائیں، بے راہ ہو جائے گی تو آئے گے امام صاحب ایک تعویذ لکھ کر دے دیجئے، بچی بگڑ رہی ہے، مفتی صاحب ایک تعویذ دے دیجئے، بیٹی غیر مذہب کے لڑکوں سے جب ملتی جلتی ہے ایسا کیجئے کہ نفرت ہو جائے۔ ارے آپ نے ایسی تربیت کیوں نہیں کی کہ آپ کی بیٹی کو دوسرے کے نام سے نفرت ہو جاتی؟ جب تک وہ زندہ ہوتی، اسلام پر ہوتی اور دوسروں کو بھی اسلام کی تبلیغ، یہ تو آپ کی تربیت کا حصہ تھا، اور یہ تب ہوتا جب آپ نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو مدرسوں میں پڑھایا ہوتا۔ جائے دن خبریں مل رہی ہے، اللہ اکبر، میں آج سے 3 دن قبل کی بات کہہ رہا ہوں، 3 دن قبل ایک نیوز چینل والا نیوز چلا رہا تھا کہ مدھیہ پردیش میں باگیشور دھام آج کل بڑے چرچے میں ہے، وہاں 3 بس بھر کے مسلمان گھر واپسی کے لیے پہنچے، العیاذ باللہ۔ یہ نیوز جو میں نے دیکھی، سوچی یہ حالت آج مسلمانوں کی ہو گئی، اتنے برے دور سے مسلمان گزر رہے، انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ میں جس مذہب کا پیروکار ہوں اس مذہب کے سامنے پھر کوئی مذہب ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آج مسلمانوں کی حالت اتنی خستہ ہو گئی ہے، وہ یہ بھی نہیں سمجھتا کہ اسلام جیسا مذہب مہذب دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس کے بعد بھی وہ دوسرے مذہب کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ارے ان کی طرف میلان جنہیں آج تک کھانا اور پاخانہ میں فرق کرنا ہے، کھانا اور پاخانہ میں فرق کرنا نہیں آیا، جو پیشاب کو نہیں سمجھ کر پی جائے، اور تم بات کرتے ہو ان کے مذہب کی پیروکاری کی وجہ یہ ہے کہ تم نے دین نہیں پڑھا، اپنی اولادوں کو دین نہیں پڑھایا، اپنی بچیوں کو مدارس نہیں پڑھائے۔ اگر آپ نے دین پڑھا یا پڑھایا ہوتا تو ہر کسی نوبت نہیں آتی۔ ابھی تک یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دینی تعلیم یافتہ گھرانوں میں الحمدللہ یہ بلا تو نہیں ہے، یہ بلا صرف ان لوگوں میں ہے جو دینی تعلیم کو نعوذ باللہ سمجھتے ہیں۔ نعرے رسالت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تشریف رکھیں، درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعبود الجود والکرم وآلہ کرام و ابن کریم بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ آج دین سے جو دوری پیدا ہو رہی ہے، صرف اس میں کمی والدین کی ہے۔ آپ کے بغل میں مدرسہ ہے، آپ کے قریب میں مدرسہ ہے، آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں مدرسہ ہے، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پہلے اپنی بچی کو ہم مدرسہ پڑھا دیں۔ اگر آپ اپنی بچی کو پہلے مدرسہ پڑھا دیں گے، آپ سے بتا دیں گے اسلام کیا ہے، اسلام کی خوبیاں کیا ہے، اسلام کی برتری کیا ہے، اسلام کے فضائل و مناقب کیا ہیں، یاد رکھیے جب آپ بتا دیجئے گا، ایک پوری دنیا اس کے ایک ہاتھ میں رکھ دی جائے گی، اور دوسرے اس کے بعد اگر اس سے اسلام کا سودا تو کہا جائے گا، نہ کوئی بچہ تیار ہوگا، نہ کوئی بچی تیار ہوگی۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اسلام سمجھائیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اسلام کا ایک چھوٹا سا لشکر حملے کے لیے نکلا، تقریباً مجوسیوں کا علاقہ تھا، حملہ آور ہوا، لیکن چونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی وہ غالب آئے، مسلمانوں کو پکڑ کر لے گئے۔ لے جانے کے بعد انہوں نے جو مسلمان تھے بڑی اذیتیں دیں، بڑی تکلیفیں دیں، اور ان کا جو لیڈر تھا اس لشکر میں انہیں پکڑ کر بلایا، اور بلانے کے بعد کہا دیکھو تم بڑے اخلاق مند لگ رہے ہو مجھے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، بس اتنی سی بات یہ ہے کہ تم میرا مذہب اختیار کرو۔ اس نے کہا میں تمہیں، بادشاہ نے کہا میں تمہیں چھوڑ دوں گا، بس میرا مذہب اختیار کر لو۔ اس مسلمان نے کہا بھائی ایسا نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے کہا اچھا جانتے ہو اگر نہیں اختیار کرتے تو تمہاری جان جا سکتی ہے۔ بولا کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا چلو اچھی ٹھیک ہے، میرا مذہب اختیار نہیں کرنا مت کرو، تم بس مجھے ایک سجدہ کر دو، میں تمہیں چھوڑ دوں۔ اس سے پہلے سالار لشکر نے کہا نہیں یہ بھی ممکن نہیں۔ اب بات ایگو کی آ گئی، انا کی آ گئی، ارے تیار نہیں ہو رہا،
کہا چلو تو میرا ہاتھ چوم لو، کہا میرا ہاتھ چوم لو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا نہیں ہو سکتا، میں ہاتھ نہیں چوم سکتا تمہارے، نہ تم میرے باپ ہو نہ میرے استاد ہو، پھر میں ہاتھ کس حیثیت سے چوموں تمہارا؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم اسلام چھوڑنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو؟ آخر کون سی چیز اسلام نے دی غریبوں کی زندگی گزارتے ہو، در بدر بھٹک رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی تم اسلام چھوڑنے کی بات کرتے ہو، اگر تم اپنی پوری سلطنت میرے نام لکھ دو اور مجھ سے کہو بدلے میں ایک وقت کی اذان نہ سنو تو میں ایسی سلطنت کو حکومت کو ٹھوکر مارتا، پوری سلطنت لکھ دو اور بس اتنا کہو کہ ایک وقت کی اذان ہو رہی ہو اور تم کان بند کر کے اذان مت سنو۔ اس نے کہا میں ایسی حکومت و سلطنت کو اور ایسے سودے کو ٹھوکر مارتا۔ یہ جذبہ ایمانی ہے اور ضرورت ہے مسلمان کو تاریخ پڑھیں، اپنی تاریخ پڑھیں۔ جب آپ پڑھیں گے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اپنی بچیوں کو پڑھائیں گے تو یاد رکھیے گا دنیا بھلے سامنے رکھ دی جائے، نہ آپ کا بچہ ایمان کا سودا کرے گا نہ آپ کی بچی ایمان کا سودا کرے گا۔ بہت ضروری ہے دین پڑھنا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دین کہاں سے آئے گا؟ مدارس سے آئے گا۔ مدرسے مضبوط کریں۔ آج آپ کے سامنے آپ کا محبوب ادارہ دارالعلوم غوثیہ موجود ہے۔ آپ کے بچیوں کی تعلیم کے لیے میں سمجھتا ہوں تقریباً 1 سے 1.5 سال میں اس مدرسے نے جتنی کوشش کی ہے شاید کسی عنوان پہ اتنی کوشش کی گئی ہو۔ لڑکیوں کا مدرسہ قائم کیا گیا، جو بچیاں نہیں آ سکتی انہیں آن لائن پڑھانے کے لیے آن لائن تعلیم شروع کی گئی، یعنی آپ کی بچی آپ کے گھر میں بیٹھی ہے اور یہاں سے تعلیم پا رہی ہے، جو آف لائن پڑھنا چاہتی ہے وہ یہاں آ کر پڑھ رہی ہے۔ اتنی کوشش کے بعد بھی اگر ایک قدم آپ نہیں بڑھاتے تو بتائیں کوتاہی کس کی ہے؟ آپ آگے نہیں بڑھتے تو کمی کس کی ہے؟ ادارے نے تو اپنا دل کھول کے رکھ دیا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ آگے بڑھیں، اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی بھانجی، اپنی بھتیجی کا داخلہ کرائیں، انہیں دین پڑھائیں، یقین جانیں جب آپ کے گھر کی عورت دین پڑھی ہوگی تو ایک عورت نہیں ایک سماج تعلیم یافتہ ہوگا۔ ایک عورت ایک معاشرے کو جنم دیتی ہے، ایک عورت ایک سوسائٹی کو جنم دیتی ہے، ایک عورت ایک سماج کو جنم دیتی ہے۔ اسی لیے آپ آج کے وقت میں اس بات کا بھرپور خیال رکھیں، بیٹوں کو تو پڑھائیں، ضرور پڑھائیں، لیکن بیٹیوں کی تعلیم پر پوری توجہ ہے۔ بیٹیوں کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے بچے کو چاہے بچی کو جو چاہیے پڑھائیے، آپ نے ٹیچر بنائے، پروفیسر بنائے، لیکچرر بنائے، ڈاکٹر بنائے، پروفیسر بنائے، انجینئر بنائے، لیکن مسلمانوں یاد رکھو ان سب سے پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بنائے۔ یہ پہلی ذمہ داری، مسلمان بنائے۔ مسلمان بننے کا صرف اتنا مطلب نہیں ہے کہ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ مسلمان بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بچہ اسلام جانتا ہو، اسلام سمجھتا ہو، اسلام کی خوبیوں سے واقف ہو۔ یقین مانیں جب آپ اپنے بچوں کو ایسا مسلمان بنائیں گے پھر آپ کو کوئی فکر نہیں ہوگی، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ آپ کا بچہ ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر سب بعد میں بنے گا، لیکن پہلے ایک سچا پکا مسلمان۔ بے شک۔ تو اپنے مدارس کا خیال رکھیں، اپنے مدارس کو مضبوط بنائیں اور اپنے بچوں کی تعلیم کا خیال کریں۔ یاد رکھیں آج اغیار کی نظریں آپ کے مدرسوں پر ہیں۔ کتنے مدرسے بند ہو رہے ہیں آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ شاید پتا ہوگا۔ آج اغیار کی نظر علماء پر ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر ہیں تو کیا ہے ہمارے ساتھ وہ بھی راکھی بندھوانے آ جائیں گے، پروفیسر صاحب ہیں تو کیا ہوا ہمارے ساتھ وہ بھی ٹیکا لگانے آ جائیں گے، لیکن انہیں پتا ہے ایک عالم بھوکا مر جائے گا، ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ تو انہیں خطرہ علماء سے ہے، انہیں خطرہ مدارس سے ہے، اور وہ آپ کی مدارس اور آپ کے علماء کے پیچھے پڑے ہیں۔ ایسے موقع پر سارے آپسی اختلافات اور آپسی رنجشیں بھول کر آپ سب کو اپنے مدارس کے لیے قلعہ بن کر کھڑا ہونا چاہیے، اپنے مدارس کے لیے ایک بہترین رول ادا کرنا چاہیے۔ جب آپ اپنے مدارس کے لیے قلعہ بن کر کھڑے ہو جائیں گے تو یقین مانیں کوئی آپ کے مدرسے پر انگلی نہیں اٹھا سکتا،
فرض کرے میرا کسی سے اختلاف ہے، حضرت سے اختلاف ہو گیا، خدا نہ کرے کبھی ہو، تو آج ہماری پہلی پسند یہ ہوتی ہے کہ بھائی حضرت اگر کوئی مدرسہ چلا رہے تو چلو پہلے اسی پر نشانہ لگاؤ. ارے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغوں سے والا حال ہے. مدرسہ کسی ایک فرد کا نہیں ہوتا، کسی کمیٹی کا نہیں ہوتا، کسی ٹرسٹ کا نہیں ہوتا، وہ مسلمانوں کی امانت ہوتی ہے اور مسلمانوں کے ذمے اس کی حفاظت ہوتی ہے. اسی لیے مدرسے کسی ایک فرد سے نہیں چلتے، یا کسی ایک آدمی کی مخالفت میں مدرسوں کی مخالفت نہیں کی جاتی. اگر کی جا رہی ہے تو سمجھیں اس سے بڑی نادانی کوئی نہیں ہو سکتی. آج آپ کا یہ مدرسہ ہے، آپ خود ہی بتائیں، کہیں بھی نکلیں گے کہہ سکتے ہیں ہاں بوئیسر میں ایک ایسا ادارہ ہے جو کم از کم پال گھر ضلع کی قیادت کرتا ہے، اتنا بڑا ادارہ ہے، اور وہیں آپ اپنے ادارے کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو پھر آپ کیسے کہیں گے؟ آپ کے ادارے کے خلاف کھڑے ہونے والے 95% لوگ ہیں، آپ 5% ہیں. ضرورت یہ ہے آپ دیوار بن کر مدرسوں کے ساتھ کھڑے ہوں، چاہے آپ کا یہ مدرسہ ہو یا کوئی اور مدرسہ ہو، کھڑے ہو جائیں، کوئی آپ کے مدرسوں پہ انگلی نہیں اٹھا پائے. بہت ضروری ہے مدرسوں کی حفاظت کریں. مدرسہ نہیں تو آپ کا وجود خطرے میں، مدرسہ نہیں تو آپ کا سماج خطرے میں، مدرسہ نہیں تو آپ کی تہذیب اور آپ کا تمدن خطرے میں ہے. آج مدرسہ ہے تو آپ کے پاس سب کچھ ہے. مدرسے آپ کے بچے کی پیدائش میں کانوں میں اذان دینے سے لے کر آپ کی نماز جنازہ تک کے پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں. اگر سوچیے مدرسہ نہ ہو اور پھر علماء نہ ہو، آپ کا بچہ پیدا ہوگا، کتنے لوگوں کو اذان دینی آتی ہے، کتنے لوگوں کو امامت آتی ہے، کتنا آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھا لے گا، کتنے لوگ جمعہ میں امامت کر لیں گے، کتنے لوگ تراویح پڑھا لیں گے، کتنے عید بقرعید کی نماز پڑھ لیں گے، پڑھا لیں گے، کتنے لوگ طلاق خلا وراثت کے مسئلے حل کر لیں گے. ہر قدم پر آپ کو مدرسوں کی ضرورت ہے. مدرسہ کہیں بھی ہے پوری دنیا کے میں، کہیں بھی کسی بھی خطے میں ہے، وہ میرا ہے، آپ کا ہے، ہم سب. اور اگر ان مدرسوں کے لیے ہماری ضرورت پڑتی ہے تو ہم پہلی آواز میں ان مدرسوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اگر ہم سے مدرسوں کے لیے وفا نہیں ہوتی تو یاد رکھیے گا ہمیں ایک دن اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں وہ بھی دکھانا ہے. یاد رکھیے میں بارہا کہتا ہوں کسی فرد کی مخالفت سے مدرسوں کی مخالفت نہ ہو، کیونکہ فرد کا مدرسہ نہیں ہوتا، قوم کا مدرسہ ہوتا ہے، سماج کا مدرسہ ہوتا ہے، پوری سوسائٹی کا مدرسہ ہوتا ہے. تو اول تو آپ اپنے مدرسوں کو مضبوط کریں، اپنے مدرسوں سے محبت رکھیں، اپنے مدرسوں سے دلی لگاؤ بنائیں. اور دوسری بڑی بات یہ کہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کریں، اپنی بچیوں کو مدرسوں میں داخل کریں. مدرسوں میں داخلہ لینے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ مولانا ہی بنائیں. ارے کم از کم اتنی تعلیم تو دے دیں کہ آپ کا بچہ عقیدے سے واقف ہو جائے، پاکی ناپاکی میں فرق کرنے لگے، حلال و حرام کے درمیان امتیاز کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے. اتنا ضروری ہے. اور یہ فرض علم ہے، یاد رکھیے گا. فرض علم کا مطلب یہ ہے آپ سجدے میں بھی رہیں گے اور فرض علم میں آپ نے کمی کی تو اس فرض کے ترک کا گناہ سجدے میں بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. بہت بڑی بات. فرض علم آپ کا عقیدہ اور آپ سے متعلق جتنے مسائل ہو سکتے ہیں وہ جاننا فرض علم ہے. اور فرض علم میں آپ نے کمی کی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ پوری زندگی سجدے میں گزاریے، اس فرض کو چھوڑنے کا گناہ آپ سجدے میں ہیں جب بھی لکھا جا رہا ہوگا. تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، میرا عریضہ ہے، میری درخواست ہے کہ آپ مدارس کو مضبوط بنائیں، اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں. مدرسہ مضبوط ہوگا، ہمارا دین خود بخود مضبوط ہوگا. ہم مزارات بناتے ہیں، بڑے خرچے ہیں ہمارے پاس. کچھ دنوں قبل میں نے خبر دیکھی تھی اس فیس بک پہ کہ 3 کروڑ میں کوئی مزار بنایا جا رہا ہے. علماء کرام کا بہت بڑا مجمع ہے. پوچھئے گا، ثواب تو جانے دیجئے، جواز کی صورت بھی نکالنا مشکل ہے. جواز کی جائز ہونا یہ بھی کوئی ذمہ دار عالم نہیں لکھ سکتا. مزار قبر ہے اور قبر کو اسی انداز میں آپ اس کی زیبائی کریں. اب بتائیں مزار میں ٹائلز لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ مزار میں جھومر لگانے کا فائدہ مجھے کوئی بتائے. ہم لوگ مزار والے ہیں
لیکن مزار میں اتنا نہ ڈوب جائیں کہ شریعت کے خلاف جانے لگے. مزار پہ 2 کروڑ 4 کروڑ کے لنگر ہوتے ہیں. آپ اگر اسی لنگر کا پیسہ بچا کر وہی صاحب مزار کے نام سے کوئی مدرسہ قائم کریں, اللہ کی قسم دعوے سے کہتا ہوں آپ کے لیے وہ ثواب قائم ہوگا کہ 1000 مزار کی خدمت سے بھی وہ ثواب نہیں ہے. آپ 2-3 کروڑ کا لنگر لٹانے سے بہتر آپ کے لیے مزار کی ایسی پیمائش جس میں 2-4 کروڑ خرچ ہوتا ہو, اس سے کروڑہا درجہ آپ کے ایمان و عقیدے کی بہتری کے لیے یہ ہے. کسی کمزور مدرسے کو گود لیں اور اسے بہتر بنائیں, مضبوط بنائیں, اعلیٰ بنائیں, مستقبل. اعلیٰ حضرت علامہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ صدقہ تو کہیں بھی دیا جا سکتا ہے, لیکن سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو مدرسوں کو دیا جائے. سب سے بہتر صدقہ وہ کیوں؟ فرض کیجئے میں مجبور ہوں, آپ نے مجھے 2000 روپے دیا, بھائی حضرت یہ صدقہ ہے, اس سے صرف میری ذات کو نفع پہنچا, لیکن آپ نے مدرسے کو دیا تو مدرسے میں جو بچوں نے کھایا ان کی ذات کو تو نفع پہنچا, لیکن اس نے دین سیکھا, اور جب تک وہ دین پھیلاتا رہے گا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اعلیٰ حضرت علامہ فرماتے ہیں اسی لیے سب سے بہترین صدقہ مدارس میں کیا جانے والا صدقہ. اسی لیے دوستو مدارس کا خیال رکھیں. آپ کا مدرسہ دارالعلوم اوسیہ ہے, آپ اس پر دھیان دیں. آپ باہر سے آئیں, جہاں مدرسہ ہے وہاں دھیان دیں, لیکن مدرسوں کو مضبوط کریں, مدرسوں سے محبت رکھیں. اگر آپ مدرسوں سے محبت رکھیں گے تو مدرسوں کی محبت آپ کو اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گی. مدرسوں میں پڑھیں, مدرسوں میں پڑھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم نور, علم روشنی ہے, علم نور ہے. اور جب مدارس میں علم پڑھے پڑھائے ہی جاتے ہیں تو سوچئے مدارس نہیں, وہ نور اور روشنی کا مرکز ہیں, منبع ہیں. جس علاقے میں مدرسہ ہے وہ روشن ہے, وہ منور ہے. جہاں مدرسے نہیں ہیں وہ تاریک ہے, اندھیر ہے. آپ تمام دوستوں بزرگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے مدرسوں سے محبت کریں اور خاص کر اپنی بچیوں کی دینی تعلیم کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچ بولنے, سننے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.